بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ امین علی گنڈاپور سے عمران خان نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے. اب ایک نیا فساد شروع ہوگا کے پی کے اندر. دوسری خبر یہ ہے کہ کشمیر میں مظاہرین نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جو حکومت نے کنٹینر وہاں کھڑے کیے تھے وہ کنٹینر اٹھا کر دریا میں پھینک دیے، اور کشمیر میں جو پولیس والے گھروں میں گھسے تھے ان کی شلواریں اتار کر چوکوں پہ لٹکا دی گھر والوں نے. یہ رٹ ہے حکومت کی، اور یہی کچھ پنجاب میں ہونا چاہیے، سندھ میں ہونا چاہیے، بلوچستان کے پی میں ان کے ساتھ، تو ہی آپ بچ سکیں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک، اس کا نظریہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، آگے میں کہنا نہیں چاہتا. اچھا، آج جو بات آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرنی ہے تفصیل سے، وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو ڈسپیوٹ جس طرح سے حل کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت بہت چالاکی سے ایک کام کر رہی ہے کہ یہ بات پھیلا رہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ کا جو تصور عمران خان نے دیا تھا ہم اسی پہ ہاں کر کے آئے ہیں، اسی پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، عمران خان نے اس کے ساتھ کیا کہا تھا یہ نہیں بتا رہے. مثلا عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ آزاد فلسطین ریاست وہ ہوگی جس کو اسرائیل تسلیم کرے. یو این نے جو باؤنڈریز بنائی تھیں اور خود 1967 کی جو کے بعد جو اس نے آکوپائیڈ کی وہ جگہیں چھوڑ دے. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین کا کے کنٹرول میں رہے گا. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہوگا. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو اسرائیل اچھے دل سے تسلیم کرے گا. اسرائیل فلسطین کی اپنی ایک فوج ہوگی، اپنی ایک کیبنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کے صرف اتنا سا وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ یہی بات تو عمران خان نے کہی تھی کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو وہ ہم بھی وہی کر کے آئے ہیں. نہیں، یہ سب باتیں تم کر کے نہیں آئے ہو. تم کیا کر کے آئے ہو وہ ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. اچھا صاحبوں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑا لمبی بات ہے. 4 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو، اسرائیل از ناٹ اے پرابلم. گریٹر اسرائیل، کریٹنگ اے گریٹر اسرائیل از اے پرابلم. کیوں پھر اس پہ بھی قبضہ کر لوں، اس پہ بھی قبضہ کر لوں، دور تک پھیل جاؤں. تم جہاں ہو وہاں رہو، نو پرابلم ود اسرائیل. لیکن یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یو وانٹ ٹو جیپرڈائز ایوری ون اراؤنڈ یو، وہ مسئلہ ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، غور کیجئے گا اس بات پہ. اس وقت ڈسپیوٹ نہیں، سلوشن امپورٹنٹ ہے، اس پہ نگاہ رکھنا. اس وقت ڈسپیوٹ نہیں، سلوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ نظر رکھنا. پوائنٹ نمبر 2 دیکھو، سلوشن ایک ہی ہے جس پہ نظر رکھنا، وہ ہے 2 ریاستی حل، 2 سیپریٹ اسٹیٹ. اس سے نیچے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 3 مسئلہ حل کرنے کے لیے اگر تمہیں تمہارے حق سے تھوڑا سا کم بھی ملے تو بھی راضی ہو جاؤ کہ امن قائم ہو جائے. یہ جو خون بہتا ہے سڑکوں پر، یہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو بہنیں بیوہ ہوتی ہیں، اس کو روکا جائے. کیونکہ تمہارے پاس پاور تو ہے نہیں، لڑ تم سکتے نہیں. تمہارے بھائی سب زنخے ہیں، وہ تمہاری کوئی مدد کرتے نہیں، تو تم کم پہ راضی ہو جاؤ. لیکن اتنے کم پہ نہیں کہ پھر تمہاری پٹائیاں شروع ہو جائیں. 2 ریاستی حل ضرور ہے، لیکن کم پہ بھی راضی ہو گئے. ڈیل، میرا کہنے کا مطلب ہے ڈیل بناؤ. ٹھیک ہے نا. پوائنٹ نمبر 4 دیکھو، ایلیوژن آف پروگریس جو ہوتی ہے اس کا شکار مت ہونا. ایموشن کو ایکشن مت سمجھنا. میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں یہ ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتی ہیں، یا ایلیوژن میں آ جاتی ہیں، اس دھوکے، اس فریب میں آ جاتی ہیں. بہت بڑا کام ہو گیا، بہت زبردست کام کر دیا. ارے تم وہ مندرج، وہ پوائنٹس تو پڑھو کہ تم کس بات پہ ایگری ہوئے ہو. تم نے کسی بات پہ وہاں پہ ڈسکشن میں بھی حصہ لیا، کہیں ڈسپیوٹ کیا، کہیں آرگومنٹ دیا، کوئی حق میں بات کی. اچھا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم وہ پوائنٹس جانیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں.
اچھا صاحب، یہ 20 پوائنٹ جو انہوں نے پیش کیے ہیں میرے پاس میں نے نوٹ کیے ہیں 15، کتنے 14-15 پوائنٹ. اچھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، دونوں فریقین کی مرضی سے جنگ بندی ہوگی. پوائنٹ نمبر 2، یرغمالیوں کی واپسی ہو سکے گی. 3، فوجی کارروائیاں بند رہیں گی مکمل انخلا ہونے تک. پوائنٹ نمبر 4، اسرائیل کی منظوری کے بعد 72 گھنٹوں میں یرغمال زندہ یا مردہ ان کو واپس کیے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 5، اسرائیل 250 جو عمر قید والے قیدی تھے اور 1700 جن کو 7 اکتوبر کے بعد پکڑا گیا تھا ان کو رہا کرے گا. پوائنٹ نمبر 6، حماس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے گا، یا وہ جن ممالک میں جانا چاہیں ان ممالک میں ان کو راستہ دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 7، گورننگ راج جو وہاں جو اسٹرکچر ہوگا وہ بورڈ آف پیس کے ذریعے ہوگا، جس کو لیڈ کریں گے صدر ٹرمپ اور ٹونی بلیئر. ٹھیک ہے نا. اچھا پوائنٹ نمبر 9، امدادی سامان لے جانے کی اجازت دی جائے گی. پوائنٹ نمبر 10، تعمیر نو ہوگی، تجارتی سہولیات بھی وہاں پیدا کی جائیں گی. پوائنٹ نمبر 11، زبردستی کسی کو نہیں نکالا جائے گا. پوائنٹ نمبر 12، حماس کو کوئی کردار نہیں دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 13، اسلحہ سازی اور جو سرنگیں جو بنائی تھی حماس نے ان کو جو ہے ختم کیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 14، بین الاقوامی پیس فوج لائی جائے گی جس میں سارے ممالک کی افواج ہوں گی. پوائنٹ نمبر 15، آہستہ آہستہ گریجولی دوبارہ فلسطینی گورنمنٹ کے قیام کی طرف بڑھا جائے گا. اب یہاں پہ رک جائیے. دیکھیے اس میں تقریباً جتنی باتیں اوپر آئی ہیں میں تو سب سے ایگری کرتا ہوں، میری سمجھ میں آتی ہیں. دیکھو جب کسی کی بات سنو تو اس لیے مت سنو کہ میں اس کو فوراً ریسیپروکیٹ کیسے کروں، کیسے اس کا جواب ٹھوک دوں جلدی سے. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ بڑا حکیمانہ قسم کا فیصلہ ہونا چاہیے، کھلے دماغ سے سوچنا چاہیے. ایک مسلمان، ایک یہودی، ایک عیسائی نہیں، ایک سب سے پہلے ایک انسان، پھر ایک مسلمان، اور پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں انصاف کی نگاہ رکھتے ہوئے دیکھو اور ٹھنڈے دل سے بات کو سننا چاہیے، صرف اس کا جواب دینے کے لیے نہیں. یہ مجھے تو یہ پوائنٹ سب پسند ہے، لیکن یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. دیکھیے کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست بنانے کا صرف اتنا سا ذکر ہے، مطلب وہ جو 2 اسٹیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے، جو صحیح حق ہے، اس پہ کھل کے بات نہیں کی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی قائم عمل میں آئے گی، پھر فلسطین کی بات وہاں سے شروع ہوگی. یعنی آپ نے غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ معاملہ ختم کر دیا. کھل کے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ آپ کی اسٹیٹ ہے، آئیے گورنر کیجیے، آئیے ہم اس کو ریبلڈ کرتے ہیں، ہم نے جو مارا ہم شرمندہ ہیں، آپ کے 70,000 لوگ مار دیے، I'm sorry، اب آئیے آپ رہیے اپنے گھروں میں. ایسا نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کون قائم کرے گا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، اور یہ کب قائم ہوگی. اچھا اب دیکھیے، یہ سوچئے کہ یہ پاکستانی شہباز اور یہ عاصم جو گئے تھے وہاں پر اور بڑا بڑھ بڑھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، انہیں چاہیے تھا اتنا تو کر لیتے، کہتے کہ صاحب آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کا کہ پہلے اصلاح شدہ یعنی اپنے پپٹ لائے جائیں گے، وہ قائم ہوگا اتھارٹی فلسطینی، ایسے فلسطینی چنا جائے گا جو ہر بات میں یہ اثر کرتے ہوں. دیکھیے اور پھر آپ کو ڈیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو براہ مہربانی یہ بتا دیجئے کہ یہ اتنا ہمیں ضرور فیور کر دیجئے. ہم آپ کو 20 کے 19 منظور ہیں، یہ بھی منظور ہے، لیکن اس میں ذرا سا یہ انڈیکیٹ کر دیجئے یہ کتنے عرصے میں ہوگا اور کب اس کا قیام عمل میں آئے گا، اس کی کوئی ڈیٹ دے دیجئے، کوئی انڈیکیشن دے دیجئے، کھل کے بات کر دیجئے تاکہ ہم عوام کا مقابلہ کر سکیں. ان کی ہمت نہیں ہوتی، ان چوہوں کی ہمت نہیں ہوتی. سوری مجھے غصہ آنے لگا. ان کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستانی جرنیلوں کو، پولیٹیشنز کو سوائے عمران کے ایسے جھکتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں الفاظ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. ان کی حیثیت ویسی ہو جاتی ہے یہاں آ کر کہ جیسے سندھ میں ہمارا ایک ہاری ہوتا ہے نا، اگر اس کو بڑا سائیں آ کے جس سے اسے بہت سارے شکوے ہوں، کچھ اپنے پیسے مانگنے ہوں، اپنی تنخواہ مانگنی ہو، لیکن اگر بڑا سائیں آ کے صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے
یا پیار بھری ذرا سی دوستانہ نظر سے اس کو دیکھ لے تو وہ سب بھول جاتا ہے، کہتے سائیں بڑے سائیں، ہاں آپ تو، ہم تو آپ کے غلام ہیں بابا۔ ارے تم اتنی بھی جرت نہیں کر رہے کہ تم اپنی تنخواہ مانگ سکو، اپنی کوئی بات منوا سکو۔ ایگزیکٹلی یہ ان کی حالت ہے شہباز کی اور عاصم کی۔ یہ یہاں پہ آتے ہیں، اتنا تو کرتے، کہتے کہ صاحب اس کو ڈیفائن کر دیجئے، آپ تھوڑا سا بہتر کر دیجئے، ہیں؟ نہیں کیا۔ اچھا صاحب، آخری بات دیکھیے، جب معاہدہ ہوتا ہے تو ان دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے نا، جو یہ دو انوالو ہیں، ایک تو موجود ہے، دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ ساری بات اسرائیل کی تو سنی جا رہی ہے، فلسطینی تو وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے بھائی۔ اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف۔ ان میں اتنی فہم، عقل، جرت ہے؟ آپ کسی فریق کی غیر موجودگی میں ایک بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں ویسے تو یہ مذہبی جماعتیں بہت چپٹاہ کرتی ہیں، آج سے ان کا یہ جتنا احترام تھا دل سے وہ بھی نکل گیا، سوائے ایک جماعت اسلامی کے امیر نعیم صاحب کے، کہ جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ نہیں اس میں یہ خرابیاں ہیں اور ان کو قبول نہیں، ہمیں اس کو ٹھیک کراؤ۔ بھئی ہوتا ہے ایسا، جب آپ کو ایگریمنٹ بناتے ہیں نا تو ایک دم سب چیزیں قابل قبول نہیں ہو جاتی، پھر وہ چیزیں ایسی وہ رکھتے ہیں بارگیننگ کے لیے وہ بھی، کہ اچھا جب یہ آئیں گے دوبارہ کہیں گے تو پھر ہم ان کو ٹائم لائن دے دیں گے کہ اس وقت سے فلسطینی ریاست عمل میں آ جائے گی۔ یہ اس کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ پاکستانی قوم اور پاکستانی مذہبی جماعتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوں۔ اللہ روز محشر اس فضل الرحمان سے پوچھے گا کہ تمہیں عہدہ ملے تو تم خوب چیختے ہو، کام کرتے ہو، اور جہاں بات ہو امہ کی تو پھر غائب ہو جاتے ہو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہوتی ہے، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔